پروگرام میں شامل کریں گے آج کی عدالتی کارروائی. ہم جانتے ہیں عمران خان کے حوالے سے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے جسمانی ریمانڈ کی نیب نے استدعا کی تھی, جو استدعا مسترد کر دی عدالت نے اور جس جوڈیشل ریمانڈ پر عمران خان کو دے دیا ہے. ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی عزیزی اور ایون فیلڈ ریفرنس میں بھی جو کیس ہوئے اس میں بھی سماعت 29 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. لطیف کھوسہ صاحب بڑے سینئر ماہر قانون ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سابق گورنر ہیں. انہوں نے آج اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی کلین چٹ ملنے والی ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنے پینل کی طرف بڑھوں, سب سے پہلے لیگل اوپینین جاننا یہاں پہ ضروری ہے. حافظ صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ کی نظر میں حافظ احسان احمد صاحب, جو اس وقت آج عدالتی کارروائی ہم نے دیکھی ہے, کس طرف معاملہ جاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کہ آپ بھی سمجھتے ہیں لطیف کھوسہ کی طرح کہ نواز شریف صاحب کو کلین چٹ مل جائے گی, اور عمران خان صاحب کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ طلعت بھائی, بڑی یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ہم ہمیشہ عدالتی جو پروسیڈنگز ہے اس کے اوپر کامنٹس اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح بہت ساری چیزوں کو پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان کے اندر یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے, اور اس معاملے کے بہت سارے بنیادی فیکٹرز ہیں, اور ان فیکٹرز کے اندر جا کے جب چیزیں اس طرح پروسیس کی جاتی ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی جو ہے وہ چیزیں کویشچن مارک بھی آتی ہیں, اور وہ چیزیں اسی ڈگر کی طرف چلتی ہیں جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. اگر اب اس کیس کے پرٹیکولر دیکھا جائے تو جو نیب کا ایک سٹینس اس چیز کے اندر آیا ہے, جب سے میاں صاحب پچھلے ماہ سے پاکستان واپس آئے ہیں, تو آپ نے یہ دیکھا کہ جب انہوں نے پروٹیکٹیو بیل کو اپلائی کیا تو نیب کے لوگ وہاں پہ موجود تھے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں میاں صاحب کی پروٹیکٹیو بیل پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر توشہ خانہ والا معاملہ آیا تو وہاں پہ بھی نیب نے کہا کہ ہمیں ان کے وارنٹس اگر وڈرا کر لیتے ہیں وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جب ان کی اپیل ریسٹوریشن والا معاملہ آیا تو اس کے اندر بھی نیب نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو ایون فیلڈ والا معاملہ تھا اس کی ریسٹوریشن کے بعد جو ان کی سسپینشن تھی وہ ریسٹور ہو گئی, اور ایک جو چیز العزیزیہ والی رہتی تھی اس کو پنجاب گورنمنٹ نے ایڈریس کر دیا, اور وہاں کے اوپر ان کی سسپینشن آف سینٹنس ہے وہ 402 جو CRPC کا ہے آن ایگزیکٹو سائڈ ہو گئی. اس کے بعد یہ ہوا یہ کہ پھر آپ ارلی ہیئرنگ کا آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے ہفتے جب وہ کیس لگا تو آج اس پر معاملہ چلا گیا, اور آج سے معاملہ جو ہے وہ بدھ کو چلا گیا ہے. اور جب لاسٹ ڈے کے ہیئرنگ کے اوپر پوچھا, بینچ نے پوچھا کہ نیب کتنا اس پہ ٹائم دے گا, تو نیب نے کہا کہ ہمیں تو صرف 30 منٹس چاہیے. تو اگر آپ کو 30 منٹس چاہیے تو اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو پھر آپ کو یہ لگ رہا ہوگا اس چیز کے اندر کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ریسٹوریشن آف اپیلز والی بات چل رہی تھی تو نیب نے بذات خود اس چیز کے اندر کہا کہ جی ہمیں جو چیزیں ہوئی تھیں وہ ہمارے کہنے پہ نہیں ہوئی تھی, بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ڈائریکشن آئی تھی, اور اس کے بعد نیب نے انویسٹیگیشن کیا اور ریفرنس فائل کیا. تو آج بھی اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو جو آبزرویشنز آئی ہیں بینچ کی وہ چارج کی حد تک بھی آئی ہیں, اور ایون فیلڈ کے اندر جو مریم صاحبہ کی سینٹنس جو تھی جو ان کو ایکوٹل کے اندر کیا گیا وہ بھی آبزرویشنز آئی ہیں. تو اگر ان آبزرویشنز کو دیکھا جائے یا اکاؤنٹیبلٹی جو کاؤنسلز ہیں ان کے سٹینس کو دیکھا جائے تو لگتا ہے اس طرح یہی ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ میاں صاحب ان کیسز کے اندر جو ہیں وہ ایکوٹل کی طرف جائیں گے. اور اگر وہ جائیں گے تو امپورٹنٹ اس لیے زیادہ ہے کہ 10 دسمبر سے پہلے آپ کے ملک کے اندر جو الیکشن شیڈول ہے اس نے اناؤنس ہونا ہے, چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک چیز جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی ہے ڈیٹ کے حوالے سے اور شیڈول کے حوالے سے, اور جب شیڈول کا اناؤنس ہوتا ہے وہ 2 یا 3 دن آپ کو ہوتے ہیں نامینیشن پیپر لینے کے لیے اور جمع کروانے کے لیے. تو اگر آپ کا سٹیٹس جو ہے وہ ایز اے کنوکٹڈ شخص کا ہو تو آپ پاکستان کے الیکٹرل پروسیس کے اندر حصہ نہیں لے سکتے. تو لہٰذا اس الیکشن پروسیس کے اندر جانے کے لیے ایکوٹل جو ہے وہ بڑا ضروری ہے, اور یہ سارا ڈیسیجن جو ہے وہ اسلام آباد کا بینچ کرے گا کہ کیا میاں صاحب کی کنوکشن رہنی چاہیے یا ایکوٹل کی طرف جانا چاہیے. لیکن اس سے بڑا جو ہرڈل آئے گا وہ آئے گا میاں صاحب کے ڈسکوالیفیکیشن کا, جو پاناما کے کیس کے بعد جو تھا ایک ججمنٹ آئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جتنی دیر بھی کسی شخص کے خلاف کورٹ آف لا کا ڈکلیریشن موجود ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر پاکستان کے الیکٹرل پروسیس کے اندر ڈسکوالیفائی ہے. اور میاں صاحب کو پاناما کے اندر 62(1)(f) کے اندر جو تھا 5 ممبرز بینچ نے ڈسکوالیفائی کیا. لیکن اس کو جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس نے سیکشن 232 کو امینڈ کرنے کی کوشش کی, اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جہاں پہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ٹرم ڈیفائن نہیں ہے وہاں پہ 5 سال سمجھی جائے گی. اب یہ معاملہ جو ہے جب یہ پیپرز ایکسیپٹ ہوتے ہیں یا ریجیکٹ ہوتے ہیں
تو اس کو پہلے یہ ہائی کورٹ جائے گا اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا اور وہاں پہ میاں صاحب کی جو ہے وہ پولیٹیکل اور لیگل فیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگی. اگر وہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بری ہوتے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو پارلیمنٹ جو ہے وہ نلیفائی کر سکتی ہے, اور کیا 232 جو 2023 میں آپ نے امینڈمنٹ کی تھی, کیا اس سیکشن کو ریٹراسپیکٹیو افیکٹ جو 2010 سے دیا گیا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اور کیا جو 2 ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہیں ان کو آپ ریٹراسپیکٹیولی نلیفائی کر سکتے ہیں یا نہیں ہے. یہ سارے فیصلے جو ہیں سپریم کورٹ کا لارج بینچ کرے گا, اور وہ بھی 8 فروری سے پہلے کرے گا. تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا میاں صاحب پاکستان کے چوتھے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں یا نہیں. تو یہ لیگل سیریس چیلنجز جو ہیں وہ ان کے راستے کے اندر کورٹس کے اندر ہیں, اور کورٹس ان کی فیصلہ کریں گے. رائٹ حافظ صاحب. سردار صاحب, آپ کی نظر میں ملک کا مستقبل اس وقت عدالتی کارروائی سے جڑا ہوا ہے, کیسا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت تاریخ, یعنی یہ ایک مذاق بن چکا ہے. میں آن ریکارڈ ہوں, پہلے بھی یہ باتیں کر چکا ہوں, اب بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات دہرا رہا ہوں کہ آج سے 5 سال پہلے جو کچھ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا, یا وہ غلط تھا, یا جو آج ہو رہا ہے, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میرے خیال میں کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب اگر نام لیں گے تو پھر آپ پہ بھی پابندیاں لگ جائیں گی اور ہم پہ بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. لیکن اصل چیز یہ ہے, جو میرا ماننا ہے, کہ یہ سب کچھ کرنے والوں کے خلاف بھی کبھی کوئی عدالتی کارروائی یا کوئی قانونی کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی. یعنی جنہوں نے آج سے 5 سال پہلے میاں نواز شریف کو چور اور بددیانت ڈکلیئر کیا تھا, کیا اب اگر وہ دیانتدار ثابت ہو جاتے ہیں اور وہ جو ان کی چوری اور لوٹ کا جو ان کے اوپر الزامات تھے وہ اگر ان سے ہٹ جاتے ہیں, تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ جو آج عمران خان بعد یہی عدالتیں ہوں گی, یہی نیب ہوگی جو ان کو دیانتدار کہنا شروع کر دیں گے. واٹ کائنڈ آف اے جوک از دس؟ وی شوڈ فار گاڈ سیک, میں بار بار یہ بات کہتا آیا ہوں, میں آج پھر آپ کے پروگرام میں اطلاع صاحب یہ بات دہرانا چاہتا ہوں. لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ, ڈو ناٹ انٹرفیئر ان دا پولیٹیکل پروسیس. لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ کہ وہ اس ملک کی بھاگ دوڑ اگلے 5 سال کس کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں. وہ کسی چور کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں, لیٹ دا پیپل بی دا بیسٹ جج. رائٹ سردار صاحب, رائٹ سردار صاحب. کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں, لیٹ دا پیپل بی دا بیسٹ جج. رائٹ سردار صاحب. ناٹ انٹرفیئر سو دیٹ یہ ملک جو ہے کسی پٹڑی پہ چل تو پڑے نا. اس وقت تو آپ کو ہمیں کوئی فیوچر ہی نہیں نظر آ رہا, ہمیں کوئی وے فارورڈ ہی نہیں نظر آ رہا کہ ہم جا. رائٹ سردار صاحب, رائٹ سردار صاحب. عبداللہ صاحب, آپ کو شامل کرنا چاہوں گا گفتگو میں. میں بہت سارے سیاستدانوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو لولی لنگڑی جمہوریت چاہیے یا صحیح سلامت جمہوریت چاہیے؟ تو وہ کہتے ہیں سر سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, صحیح سلامت سے بہتر ہے لولی لنگڑی جمہوریت مل جائے. میں حیران ہوتا ہوں سر کہ کیوں ہمارے سیاستدان یہ پرسیپشن اور یہ ویژن رکھتے ہیں کہ اگر ہمیں لولی لنگڑی مل جائے تو ہم کام چلا لیں بس اپنا, لیکن اس کو صحیح نہیں کریں. میری نظر میں سر یہ بہت بڑا پرابلم ہے. آپ روشنی ڈالیے عبداللہ بھائی, جو بات اس وقت ہو بھی رہی تھی اس کے اوپر بھی. طلعت صاحب, یہ بہت اہم بات آپ نے کہی ہے, بہت ہی خوبصورت. اور کہا جاتا ہے کہ جی بدترین جو جمہوریت ہوتی ہے وہ سب سے بہترین آمریت سے جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. یہ کیسی بات ہے؟ کیا اس ٹائم پہ سعودی عرب کے حالات آپ دیکھ لیں, وہاں بادشاہت ہے, تو وہاں کیا ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں یا بہتر ہو رہے ہیں؟ اسی طریقے سے آپ یو اے ای کے اندر دیکھ لیں, آپ قطر کے اندر دیکھ لیں, آپ دیگر ممالک کے اندر دیکھ لیں. اور پھر ابھی یہاں جو اس بات کے اوپر لیسر ایول پہ کمپرومائز کرنا اسلام میں نہیں سکھایا گیا. جب آپ رمی کرنے جاتے ہیں تو 3 شیطان ہوتے ہیں, چھوٹا, درمیانہ اور بڑا. اور اگر لیسر ایول پہ کمپرومائز ہوتا تو چھوٹے کو 2, درمیانے کو 5 اور بڑے کو 7 کنکر ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کے اندر بائفرکیشن نہیں رکھی, بلکہ اس کو 7 کنکر برابر جو ہے وہ مارنے کے لیے کہا گیا. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جی آپ کو لولی لنگڑی جمہوریت چاہیے یا اچھی جمہوریت چاہیے؟ بھائی ہمیں جمہوریت جو ہے یا کوئی بھی چیز چاہیے جس میں عام آدمی کو انصاف ملے, جس میں عام آدمی کی زندگی بہتر ہو. ابھی یہ کہا جاتا ہے, ایک بڑا یہ فریکوینٹلی آسکڈ کوسچن, کہ جناب تسلسل نہیں رہنے دیا جاتا. کیا 15 سال سندھ میں اور اسی طرح سے پنجاب کے اندر تسلسل کے ساتھ حکومتیں رہیں؟
تو کیا بنایا؟ میں ذرا آپ سے ویسے پوچھ لیتا ہوں، سوال پوچھ لیتا ہوں کہ جو پہلی پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی، جو پہلی مسلم لیگ کی حکومت آئی تھی، اور اس کے بعد تواتر سے 3 حکومتیں آئیں، اور پھر پی ڈی ایم کی شکل میں جو ہے مشترکہ حکومت آئی، ہر بار جو آنے والی حکومت تھی اس کی پروگرس پچھلے والے سے ڈیٹیریٹ کی یا اپریشیٹ کی، اور اگر وہ ڈیٹیریٹ کی تو اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت جس طریقے سے، میں جمہوریت کے خلاف نہیں، لیکن جس طریقے سے جمہوریت جو کہ بے لگام چتر، بے مہار اور ان چیکڈ، ان بیلنسڈ وہ حکومت، آپ جب آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کون سی پارٹی کے اندر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتے ہیں؟ ماں سوائے ایک آدھ پارٹی کے جماعت اسلامی کا جو نظام ہے، یا 1-2 اور پارٹیاں ہوں گی جو چھوٹی پارٹیاں ہوں گی، بڑی پارٹیوں میں جمہوریت کا کوئی نظام پریکٹس ہو رہا ہے؟ تو آپ جو خود نہیں پریکٹس کر رہے، Right, آپ sir. وہ دوسرے کے اوپر پاکستان کے لوگوں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، فار گاڈ سیک۔ تو پھر بات یہ ہے کہ اگر آج آپ کی عدلیہ 140ویں نمبر پہ آ کے کھڑی ہو گئی، آج اگر آپ کی دہشت گردی جو ہے وہ عروج کے اوپر آ رہی ہے اور روزانہ اس کے اندر شہادتیں ہو رہی ہیں، آج آپ کی اکانومی جو ہے وہ خراب ہو گئی، اکانومی خراب ہے، تو اس سے تلا جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے، بالکل. اس سے عبداللہ افیکٹ ہو رہا ہے، اس سے ایکس وائی زی ایک عام آدمی افیکٹ ہو رہا ہے۔ یہ بتائیے کہ سیاستدانوں کے اثاثے کیسے بڑھ گئے؟ اگر ملک کے حالات خراب ہیں تو پھر سیاستدان کے پاس پہلے تھی لینڈ کروزر، اس کے بعد آج وہ کرولا کے اوپر آ چکا ہونا چاہیے، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ وہ لینڈ کروزر سے بینٹلی کے اوپر چلے جاتے ہیں، مرسیڈیز کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے جہاز خرید لیے ہیں، اور عبداللہ بھائی، آپ اور وقت کی میری اور کمی، عام آدمی وقت کی کمی ہے سر۔ میں شکریہ ادا کروں گا عبداللہ حمید گل صاحب کا، حافظ احسان احمد صاحب کا، دوست محمد کھوسا پاکستان پیپلز پارٹی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا، راؤ عمران سلیمان صاحب کا جنہوں نے مجھے کراچی اسٹوڈیو میں جوائن کیا۔ یہاں ہم لیں گے ایک بریک کے بعد پاک سعودی انویسٹمنٹ اینڈ لیزنگ کمپنی کے سی ای او مجھے جوائن کریں گے اکانومی ڈسکس کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔